السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ستائش اس اللہ مالک الملک کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ جنات اور انسان کی تخلیق کا واحد مقصد یہی ہے کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اسی کے آگے اپنی جبین نیاز کو جھکایا کریں، اسی کے آگے اپنی کمروں کو رکوع کی حالت میں خم کریں اور اسی کے آگے اپنے دستے سوال کو پھیلایا کریں، اسی کی تسبیح کی صداؤں کو بلند کریں، اسی کے تکبیر کی آوازوں کو اجاگر کریں اور اسی کے تسبیح کے گیت گایا کریں۔ چنانچہ ارشاد ہوا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ حمد و ثنا کے بعد عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذات مبارکہ مقدسہ مطہرہ کہ رب کائنات نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر مبعوث کیا اور جن کے ذریعے سے اہل کائنات کی ہدایت اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا۔ سامعین کرام، عزیزان گرامی، محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، جو آج کا موضوع دیا گیا ہے اس کی وضاحت آپ حضرات کے سامنے ہو چکی۔ علم کی اہمیت اور فضیلت۔ اس امت کے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پہلا انعام اسلامی تعلیم حاصل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
اس امت کو جو پیغامات یا جو انعامات سے نوازا، ان انعامات میں سب سے پہلا انعام اور سب سے پہلا پیغام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دیا وہ اسلامی تعلیم کا پیغام. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ علق کی پہلی 5 آیتوں کے اندر اس بات کی وضاحت فرما دی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اقرأ سب سے پہلا لفظ اور سب سے پہلی وحی جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر سورہ علق میں فرماتے ہیں. پڑھنے کا ذکر آیا اور کیا پڑھا جاتا ہے؟ علم کو پڑھا جاتا ہے، علم کو حاصل کیا جاتا ہے، تعلیم حاصل کی جاتی ہے. پڑھنے کا ذکر آیا اور اس مناسبت سے اسلام کے اندر علم کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی اس کی فضیلت ہے، اسی بات سے واضح ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلی وحی جو غار حرا کے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے کہتے ہیں کہ اقرأ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ کہا کہ اقرأ، سختی کے ساتھ کہا کہ میں پڑھا نہیں ہوں. پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر کے اور اس طرح سے دبوچ کر کے کہا کہ اقرأ، کہا میں پڑھا نہیں. 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ بولنے کے بعد میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وحی کے اس کلمات کو پڑھنا شروع کیا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق، انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اس اللہ کے اس رب کے نام سے پڑھو جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، اور اپنے رب کے نام سے پڑھو، تمہارا رب بڑا کرم والا ہے، مہربان ہے، کرم. الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ساتھ تمہیں علم سکھایا. علم بالقلم، ایک قلم کے ساتھ تمہیں علم سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو وہ سکھایا جس کا اس کے پاس علم نہیں تھا، جس چیز کا اسے پتہ نہیں تھا، جس چیز کا اسے علم نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وہ سکھایا. علم الانسان ما لم یعلم. اب ان 5 آیتوں کے اندر غور فرمائیے کہ اقرأ کا لفظ 2 مرتبہ آیا، یعنی پڑھنے کی تاکید جو کی جا رہی ہے. ان 5 آیتوں میں 2 آیتوں میں پڑھنے کا لفظ آیا، اقرأ اقرأ، پہلی آیت میں اور پھر تیسری آیت میں 2 مرتبہ اقرأ کا لفظ آیا. اور قلم کا لفظ 1 مرتبہ آیا، قلم کا ذکر 1 مرتبہ آیا. اور اس کے ساتھ میں تعلیم کا ذکر بھی آیا. تعلیم کا ذکر کیسا آیا؟ الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے سے اللہ نے تمہیں تعلیم دی. علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے وہ تعلیم تمہیں سکھائی، وہ چیزیں تمہیں سکھائی، وہ بات تمہیں سکھایا، وہ علم تمہیں سکھایا جس کا تمہیں علم نہیں تھا، جو تم نہیں جانتے تھے. یعنی اس نسبت سے بھی 2 مرتبہ تعلیم کا ذکر اس آیت کے اندر آیا. تو اس سے جو ہے یہ بات کا پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں علم کی اہمیت کو کتنا اجاگر کیا گیا. اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مجادلہ میں آیت نمبر 11 اللہ فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا
درجات، بلندی، رفع، درجات ان کو ملتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ یرفع الذین آمنوا منکم، تم میں اللہ تمہارے درجوں کو بلند کریں گے، تمہاری رفعت فرمائیں گے، تمہارا اکرام کیا جائے گا، تمہارا مقام و مرتبہ تمہیں عطا کیا جائے گا، تم میں سے جو ایمان لائے۔ یرفع الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو ایمان لائے۔ والذین اوتوا العلم درجات، علم، ایمان حاصل کرنے، ایمان لانے کے بعد جنہیں علم سے نوازا گیا، جنہیں علم کی دولت سے نوازا گیا، جن کو علم کی نعمت عطا کی گئی، ان لوگوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ درجوں کو بلند کرتے ہیں، کسی اور کے درجوں کو بلند نہیں۔ اسی طرح سے اسلام کی بنیاد ہی علم، معرفت اور بصیرت پر ہے۔ اسلام کی بنیاد کس پہ ہے؟ علم و معرفت اور بصیرت پر ہے۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں علم کی اہمیت و ضرورت بہت زیادہ ہے، یعنی جس کے پاس علم ہے، جس نے علم کو حاصل کیا، اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے، اللہ کے ہاں اس کا اکرام ہے۔ جس کے پاس علم نہیں، اللہ کے ہاں وہ جو ہے سرخرو نہیں ہوتا، کیونکہ علم ہی وہ سانچہ ہے، علم ہی وہ چیز ہے جس سے کسی قوم کے افراد تیار ہوتے ہیں۔ علم نہیں ہے تو آدمی کی زندگی کا مقصد ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آدمی ایک مقصد کو لے کر کے چلنا چاہتا ہے تو وہ علم کے بغیر نہیں چل سکتا۔ علم وہ چیز ہے، اسی کے ذریعے انسانوں کی ذہنی تربیت ہوتی ہے اور اخلاق، اعلیٰ اخلاق اس کے اندر پیدا ہوتے ہیں، اور جو ہے اقرار اور جو ہے فروغ اس کو ملتا ہے علم کی وجہ سے۔ علم کی اہمیت کا ثبوت، علم کی اہمیت کا ثبوت اس بات سے بھی چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم ہی کی بنیاد پر، علم ہی کی بدولت پر حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت دی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو چیزوں کے نام بتانے کے لیے کہا تو فرشتے عاجز رہے۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، اللہ ہمیں اتنا ہی معلوم ہے جتنا تو نے ہمیں علم دیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ نے وہ کلمات سکھا دیے، وہ چیزوں کے نام بتا دیے، تو آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ تم بتا دو، تو آدم علیہ السلام چیزوں کے نام بتانا شروع کر دیے۔ اسی وجہ سے علم کی بدولت، اسی علم کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں جیسی عظیم مخلوق کو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ ریز کرا دیا کہ ان کے سامنے جھک جانا ہے۔ یہ علم کی اہمیت ہے، یہ علم کی بدولت جو ہے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا۔ اسلام میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو عزت دی، اسی طرح سے علم حاصل کرنے کے جو ذرائع ہیں اور جو اشیاء ہیں اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت بخشی۔ جیسا کہ آپ سورہ نون کو لے لیجئے، نون والقلم وما یسطرون، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر علم سے وابستہ، علم سے جڑی ہوئی چیز قلم، جس کے ذریعے سے علم لکھا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اس قلم کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں۔ نون والقلم، نون والقلم وما یسطرون، قلم کی قسم اور جو لکھا جاتا ہے، یعنی قلم کی بھی قسم کھائے اور قلم کے ذریعے سے جو لکھا گیا، کیا لکھا گیا؟ علم۔ اللہ علم کی بھی قسم۔ علم میرے بھائیوں بڑی اہمیت کی چیز ہے، لازم ضروری ہے۔ علم کے بغیر تمہارا بیڑا پار نہیں ہوگا، تم اسلام کو نہیں سمجھ سکو گے، دین کو نہیں سمجھ سکو گے۔ علم کی بڑی اہمیت ہے۔
اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی اور پھر اس کے ساتھ لکھے جانے والے چیزوں کی بھی قسم کھائی. تو یہاں پر بھی جو ہے علم کی اہمیت جو ہے اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے. اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسم قلم کی جو قسم کھائی، قرآن میں یہ پہلی قسم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی بھی قسم کھائی، چاند کی بھی قسم کھائی، راتوں کی بھی قسم کھائی، زمانے کی بھی قسم کھائی، طرح طرح کی مخلوق کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی. لیکن میرے بھائیوں، علم کی اہمیت یہاں واضح ہوتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں علم کی روشنی سورج کی روشنی سے بھی زیادہ ہے. تمہارے اندر علم ہے تو یہ دنیا کی تاریکیاں بھی چھٹ جائیں گی اور آخرت میں بھی جو ہے تمہارا بیڑا آسانی سے پار ہوگا. پل صراط میں بھی آگے پیچھے تمہارے نور ہوگا، روشنی ہوگی. یہ علم کی روشنی کو اگر لے کر کے جاؤ گے تو پل صراط پہ چلنا آسان ہو جائے گا، جنت کا راستہ تمہارے لیے آسان ہو جائے گا. قرآن کریم میں علم اور علم سے متعلق اشیاء کا ذکر تقریباً 850 مرتبہ ہے. کم و بیش 850 مرتبہ علم اور علم سے وابستہ چیزوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی مرتبہ قرآن میں کیا ہے. کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے منسوب ہو کر کے یہ ذکر آیا، کبھی رسولوں سے منسوب ہو کر کے علم کا ذکر کیا گیا، کبھی لوگوں سے جو ہے لوگوں کی نسبت سے جو ہے علم کا ذکر کیا گیا. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مقبول رسول مقبول فدا و امی، جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ دعا سکھا دی، قل ربی زدنی علما، اے نبی کہہ دیجئے کہ اللہ میرے علم میں اضافہ عطا فرما. اللہ نے نبی کو سکھایا تو یہ دعا سکھائی کہ علم کی دعا مانگو. جو لوگ باہر ہیں براہ مہربانی سارے لوگ اندر آ جائیں اللہ کے واسطے. ایک آدمی بھی ہے اور ایک بچہ بھی باہر نہ بیٹھے، سارے لوگ اندر آ جائیں. علم کی بات چل رہی ہے، علم کو سیکھنے کا جو ہے یہاں پہ جلسہ لگا ہوا ہے. باہر ٹھہر کر کے جو اپنا وقت ضائع مت کریں، یہاں بیٹھ کر سنیں گے، اجر بھی ملے گا، علم بھی آئے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا سکھائی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے ہیں ربی زدنی علما، اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. تعلیم، یہ علم جو ہے کائنات کی وہ عظیم دولت ہے جو بے مایا کو سلطان بنا دیتی ہے اور جو ہے بے عزت کو باوقار بنا دیتی ہے اور گمنام کو مشہور بنا دیتی ہے. علم وہ چیز ہے، علم وہ چیز ہے. اور یہ سلسلہ علم کا حاصل کرنے کا سلسلہ نبیوں کے زمانے سے شروع سے چلا آ رہا ہے، شروع ہی سے چلا آ رہا ہے. یہ آج بات نہیں ہو رہی کہ آج آپ کو علم حاصل کرنا ہے، بلکہ شروع سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. کیونکہ علم کے ذریعے ہی ہم اپنے رب کو اور اپنے دین کو اور اپنے نبی کو پہچان سکتے ہیں. اصل میں علم اسی کو کہا جاتا ہے، اصل علم اسی کو کہا جاتا ہے کہ آدمی اپنے رب کو، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو پہچانے. اپنے مالک اور خالق کو پہچاننے کا علم وہ حقیقی علم ہے. رب کی معرفت یہ علم، نبی کی معرفت یہ علم ہے، اور دین اسلام کی معرفت یہ علم ہے. اس علم کو جو ہے حاصل کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے درجوں کو بلند کریں گے. جس نے اس علم کی قدر کی، اس تعلیم کی، اس علم کی قدر کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مفلحون میں جو ہے شامل کرے گا. وہ کامیاب لوگوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا شمار کرے گا. جو اس کی قدر منزلت نہیں کیا، جس نے اس کو جو ہے اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، اس کی حقیقت اور اس کی وقت اور اس کی عزت، اس کے دل کے اندر علم کی عزت نہیں ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خاسرون میں شامل کرے گا. خسارہ اٹھانے والے اور نقصان اٹھانے والوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جو ہے شامل کر دے گا. اسی طرح سے میرے بھائیوں، علم جو ہے، علم کے تعلق سے کچھ چیزیں ہیں، وہ جو ہے وہ چیزوں کو اپنانا ہے.
وہاں سے ہمیں علم ملتا ہے. ان چیزوں کو جو ہے ہم اپنانا ہے. وہ علم کا سب سے پہلا مدرسہ، بچے کا سب سے پہلا مدرسہ گھر ہوتا ہے. اگر گھر کا ماحول اچھا ہے، گھر کے لوگوں کے اندر جو ہے دینداری ہے، علم والے ہیں، گھر کے اندر ماں باپ ہیں، بھائی بہن ہیں، تو بچہ جو ہے اچھی طرح سے تربیت حاصل کرتا ہے. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ جو ہے ہمارے گھر کا ماحول جو ہے، ہمارے گھر کے ماحول کو سدھاریں. دینی ماحول بنانا گھر میں ماں کو باپ کو چاہیے کہ وہ اپنا دین کا علم حاصل کرے اور اپنے بچے کی تربیت جو ہے اسی طرح سے کرے. یہ نہیں کہ بچہ اگر شرارت کر رہا ہے وہ یہ سمجھ کر کے یہ شعور نہیں ہے، یہ تو چھوٹا بچہ ہے، یہ جو ہے بعد میں سدھر جائے گا. اگر ایسا کہہ کے اگر اس کو جو ہے تعلیم نہیں دیں گے، دینی تعلیم اس سے آراستہ نہیں کریں گے، تو وہ اولاد تمہاری بگڑ جائے گی. کل جو ہے تمہیں جو ہے تمہارے سامنے اکڑ کر کے بات کرنے والا بن جائے گا. تو اپنے گھر کو سنوارنا ہے. اور دوسرا جو چیز ہے وہ مدرسہ ہے. دوسری چیز علم حاصل کرنے کا محور مرکز پہلا گھر ہے اور دوسرا مدرسہ ہے. اور مدرسے کے اندر یاد رکھیں، یہ مدرسے کے اندر جب بچہ تعلیم حاصل کرتا ہے تو اس کے اندر بھی 4 چیزوں کی اہمیت ہوتی ہے. ایک ایڈمنسٹریشن، انتظامیہ جس کو کہتے ہیں، یعنی مدرسے کا جو ایڈمنسٹریشن ہوتا ہے وہ صحیح ہو، بچوں کی صحیح تربیت، بچوں کو صحیح تعلیم دینے والے ہو، وہ ایڈمنسٹریشن ہو. اور دوسرا جو ہے اساتذہ، یعنی اس مدرسے کے اندر جو ٹیچرز ہوتے ہیں ان کے بھی بیہیویئر، ان کے اخلاق، ان کے کردار ایسے ہو کہ بچے کے اوپر ان کے اخلاق کا اثر پڑے. ٹیچرز بھی صحیح ہونا چاہیے. اور تیسرا جو ہے طلباء، یعنی وہ جو طالب علم جو ہے وہاں پر مدرسے کے اندر وہ بھی جو ہے اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کریں اور اس نیت سے، اس غرض سے مدرسے کو جائیں کہ وہاں پہ جا کر کے مجھے علم حاصل کرنا ہے. وقت کو ضائع نہیں کرنا، کھیلنے کودنے کے لیے میں نہیں جا رہا ہوں، بلکہ مجھے علم حاصل کرنا ہے، قرآن کا علم حاصل کرنا ہے، حدیث کا علم حاصل کرنا ہے، اللہ کی معرفت حاصل کرنا ہے، نبی کی معرفت حاصل کرنا ہے، اور جو ہے دین اسلام کی معرفت حاصل کرنا ہے. اس لیے جو ہے مجھے جانا ہے. اس درس سے مدرسے کو جائے گا تو بچہ جو ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، آگے بڑھے گا. اور چوتھی چیز جو ہے بچے کے سرپرست جو اس کے ماں باپ ہوتے ہیں وہ بھی بچے کی پڑھائی پر جو ہے دھیان دیں. بچہ مدرسے میں رہ رہا نہیں رہ رہا، صحیح پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، حفظ اس کا کیسا ہے، علم اس کا کیسا ہو رہا ہے، اس تمام چیزوں کی جو ہے وہ انفارمیشن لیتے رہیں اور مدرسے سے رابطہ رکھیں. یہ 4 چیزیں اس کو جو ہے نظر میں رکھنا چاہیے. اسی طرح سے تیسری چیز جو ہے ماحول کا اچھا ہونا، یعنی اس کے ارد گرد میں اس کے گھر کے آزو بازو کے لوگوں کا کیسا ماحول ہے. اگر ماحول اچھا ہے تو اس کا اثر جو ہے بچے کے اوپر پڑے گا. اگر ماحول گندا ہے تو اگر گندے ماحول میں رہ رہے ہیں تو اپنے آپ کو وہاں سے ہٹائیے، اس ماحول سے اپنے آپ کو ہٹائیے، اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو وہاں سے ہٹائیے. ایک ایسے ماحول کو جو ہے چنیے جہاں پر جو ہے دینی ماحول بپا ہوا ہو. ایسے ماحول کے اندر جائیے، اپنے آپ کو وہاں پر جو ہے بسائیے. تو تمہارے بچوں کے اوپر جو ہے اچھا ماحول جو ہے وہ اچھے ماحول کا اثر پڑے گا. چوتھی چیز معاشرہ بھی صحیح ہونا چاہیے. اگر بگڑا ہوا معاشرہ ہے، ایسے معاشرے میں بھی آدمی کی جو ہے وہ جو ہے تربیت نہیں ہو سکتی، بچے کی تربیت نہیں ہو سکتی، انسان کی تربیت نہیں ہو سکتی. یہ تعلیم کی اہمیت کو بتلاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ زمر آیت نمبر 9 کے اندر فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ آمَنُوا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. کیا علم والے اور بغیر علم والے برابر ہو سکتے؟ اندھا اور بہرا برابر ہو سکتا؟ مسلمان اور کافر برابر ہو سکتے؟ نہیں. اچھا اور برا برابر ہو سکتے؟ جنتی اور جہنمی برابر ہو سکتے؟ نہیں. اسی طرح سے ایک علم والا اور ایک جاہل برابر نہیں ہو سکتے. علم کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا. اسی طرح سے جو ہے اس آیت میں اس بات کا اظہار اور اس بات ہے کہ تعلیم یافتہ کا رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند کیا ہے. جس کے پاس علم نہیں ہے، جو جاہل ہے، اس کے مقابلے میں جو ہے علم والے کا رتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیا. جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایسی راہ اختیار کی جس میں وہ علم کا متلاشی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ آسان فرما دیتے ہیں. ہاں، یہ مسلم شریف کی روایت ہے
जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। यहाँ ये एक हदीस का टुकड़ा है, ये लंबी हदीस है, लंबी हदीस मुझे बयान करना नहीं है, ये जो छोटा सा एक टुकड़ा है जिसमें जो है तुलबा व इल्म यानी स्टूडेंट्स के लिए तालिब इल्म की फजीलत जो है इसके अंदर, फजीलत और उसकी अहमियत जो है इसके अंदर बयान की गई। इसके अंदर हदीस में ये बात बताई गई कि इल्म की राह इख्तियार की जाती है तो उसके फायदे ज्यादा होते हैं। जब आप इल्म का रास्ता इख्तियार करते हैं तो उसकी जो है उसके फायदे आपको ज्यादा होते हैं। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने भी फरमाया सूरह मुजाहिदा में, यरफ़इल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, यानी ईमान लाने के बाद अगर आप इल्म हासिल करने वाले बन गए, आप इल्म हासिल कर लिए तो आपके दर्जे बुलंद होंगे और आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के रास्ते आसान कर देंगे। ये इल्म की बदौलत है। इल्म नहीं है तो आपको जन्नत का रास्ता नहीं मिलेगा, अल्लाह की कसम नहीं मिलेगा, अल्लाह की कसम नहीं मिलेगा। इल्म का हासिल करना चाहिए। इल्म की बड़ी अहमियत जो है दीन के अंदर बताई गई। और इल्म की राह इख्तियार करने का मतलब यह है कि बंदा उन वसाइल को अपनाए जो इल्म के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने मुकर्रर किए हैं। अब इसका मतलब ये नहीं, इल्म हासिल करने का माना मतलब ये नहीं कि आप जाकर के जो है 40-50 साल की उम्र है, मेरी 20 और 30 साल की उम्र है, अब मैं जाकर के मदरसे में कहाँ ज्वाइन हो जाऊँ, मैं मदरसे में 8-10 साल की तालीम में कैसे हासिल करूँ। मदरसे में जाकर के 8-10 साल की तालीम हासिल करना ही जरूरी नहीं है। हाँ, बचपन से आपने जो है उस माहौल में डाल दिया बच्चे को इल्म हासिल करने के लिए, आलिम बनाने की नीयत से, तो ये जरूरी है कि एक घर से कम से कम एक बच्चे को जो है इल्म हासिल करने के लिए उसको दीन का आलिम बनाइए। लेकिन आज मेरे भाइयों, मेरी और आपकी उम्र जो है ये गुजर चुकी है। आज हम बच्चों के साथ मदरसे में जाकर के नहीं पढ़ सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके ज़राए बताए हैं। ऐसे मजलिसें हैं जो इल्म की मजलिसें हैं, ऐसे मजलिसों में अपने आप को बिठाओ, जुमा के खुतबे में अपने आप को बिठाओ, तकरीरों में अपने आप को बिठाओ, जहाँ पर जो है जहाँ पर दीनी दर्स होता है वहाँ अपने आप को बिठाओ, कुरान का दर्स होता है वहाँ अपने आप को बिठाओ, हदीस का दर्स होता है वहाँ अपने आप को बिठाओ, जहाँ उलमा की मजलिसें होती हैं उलमा की मजलिसों में अपने आप को बिठाओ, तुमको जो है इल्म हासिल हो। ये नहीं कि मदरसे में जाकर के 10 साल पढ़ने के बाद सर्टिफिकेट लाना तो ही आलिम नहीं, बल्कि आप अपने आप को ऐसे मजालिस के अंदर बिठाओ तो आपके लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का रास्ता आसान कर देते हैं। देखिए ना, ऐसे मजलिसों के बारे में हम कई बार हदीस सुन चुके हैं, आप सब जानते हैं कि ऐसी मजलिसों में जो अपने आप को बिठाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं, उसकी मग़फ़िरत हो जाती है। तमाम लोगों की अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत करते हैं। तो मतलब क्या है, मग़फ़िरत का माना क्या है? जन्नत का रास्ता आसान हो गया, जन्नत का रास्ता आसान हो गया। इसी तरह से आप जो भी इल्म आप हासिल करेंगे, चाहे मजलिस के जरिए से, चाहे उलमा के जो है सोहबत के जरिए से, चाहे दर्स कुरान के जरिए से या दर्स हदीस के जरिए से, या फिर जो है अपने आप को मदरसे में शरीक करके 8-10 साल की तालीम हासिल करने के जरिए से, ये कैसे भी जो इल्म आप हासिल कर रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देंगे। शर्त ये है कि वो इल्म जो तुम हासिल करने का इरादा किए वो अल्लाह की रजा के लिए। हाँ, इल्म तो हासिल कर रहे हैं लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, तो फिर आपको जो है जन्नत का रास्ता आसान नहीं। तो अपने आप को जो है इल्म हासिल करने के लिए पेश करेंगे तो फिर जो है वो तमाम मसले जो है आप इल्म हासिल करके उस पर अमल करके अल्लाह की रजा हासिल करके जाएंगे। तो मेरे भाइयों, क़यामत की हौलनाकियाँ तुम्हें कुछ डराएंगी नहीं, तुम्हें उन हौलनाकियों से तुम्हें कोई डर नहीं होगा और जो है आपको जो है पुल सिरात पे आसानी से गुजर जाएंगे और जो है मीज़ान पे जो है आपका मामला आसान हो जाएगा, हिसाब किताब आपका आसान हो जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें कब्र के अज़ाब से बचाएंगे, हशर के अज़ाब से बचाएंगे और जन्नतुल फिरदौस में तुम्हें जगह अता फरमाएंगे। इस इल्म की बदौलत, इल्म के साथ साथ आदमी को चाहिए कि अमल भी करे। इल्म तो हासिल किया लेकिन अमल नहीं कर रहा तो फिर ये उसका इल्म हासिल करना बेकार है। हदीस रसूल में इल्म की बाबत बयान किया गया कि बिलाशुबा इल्म की अहमियत है और उसकी फजीलत से किसी को इनकार नहीं है। इल्म की फजीलत जरूर है, उसकी जो है अहमियत और फजीलत से किसी को इनकार नहीं है, लेकिन यहाँ जिस इल्म के नफा बख्श होने और जिससे जन्नत के रास्ते आसान होने की बात मैं बता रहा हूँ, वो इल्म कौन सा है? वो इल्म कौन सा है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इल्म का हासिल करना
کرنا مسلمان پر جو ہے فرض ہے۔ کون سا علم؟ کون سا علم؟ بایولوجی کا، میتھمیٹکس کا،